کرنے کی کوشش کریں گے. کامیاب اور ناکام دنیا میں یہ دو کوالٹی ہے. کچھ لوگ کامیاب ہیں، کچھ لوگ ناکام. میں نے کامیاب لوگوں کی زندگی کے بارے میں غور کیا اور میں نے کوشش کی کہ ذرا جاننے کی کوشش کروں کہ کامیاب کیوں لوگ ہوتے ہیں اور ناکام کیوں ہوتے ہیں. تو غور سے سنیں. کامیاب لوگوں کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی کام وداؤٹ پلاننگ نہیں کرتے. ان کے پاس پلاننگ ہوتی ہے. وہ ایک دن کی پلاننگ نہیں کرتے، 10 سال کی پلاننگ کرتے ہیں. اور مسلمان سے پوچھو کل کا پلان، ارے یار کل صبح ہوگی پھر دیکھیں گے، صبح ہوگی پھر دیکھیں گے. کوئی پلان نہیں اس کے پاس. آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا ہوگا جو بڑا ڈاکٹر ہو، اسپیشل ہو، کسی فیلڈ کا ماہر ہو، تو آپ کو اگر اس کے پاس جانا ہے تو وہ آپ کو 3:10 کا ٹائم، 5 بجے کا ٹائم، 4 بجے کا ٹائم، وہ آپ کو ٹائم دے دیتا ہے. اس کے پاس پلاننگ ہوتی ہے. 1 ہفتے کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گا، 2 ہفتے کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گا. لیکن آج مسلمانوں کی پوزیشن دیکھیں تو کوئی پلان ہی نہیں ہے اس کے پاس. نتھنگ، کچھ بھی نہیں. نہ صبح کا پلان، نہ شام کا پلان، نہ کل کا پلان، نہ پرسوں کا پلان. کوئی پلان نہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اب دنیا میں ناکام ہیں. کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس پلاننگ ہوتی ہے. تو اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بیڈ روم کے اندر آپ باقاعدہ ایک چارٹ بنا کر کے آویزاں کر دیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے ادھر جانا ہے، اتنے بجے ادھر جانا ہے، اتنے بجے ادھر جانا ہے. میں خود میری آفس کے اندر، میری آفس کے ساتھی سے میں نے کہا کہ میری آفس کے اندر آپ اس دیوار کے اوپر ایک بورڈ لگا دو کہ وقت کی قدر کریں. اس لیے کہ ابھی گزشتہ کچھ دنوں سے میں ممبئی میں ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آتے ہیں لوگ، کچھ بھی کام نہیں ہوتا، بس آئے آپ سے ملنے کے لیے، اور کیا چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے. اب میں پڑھ رہا ہوں، کچھ کام کر رہا ہوں، نہ ان کو جانے کے لیے کہہ سکتا ہوں، نہ ان کو بیٹھنے کے لیے کہہ سکتا ہوں، اور میرا ٹائم یوں ہی ختم ہو جاتا ہے. جانے کے لیے کہہ دوں تو بد اخلاقی ہوگی، اور بیٹھنے کے لیے کہوں تو میرا وقت ضائع ہوگا. اس لیے میں نے ابھی یعنی 2 دن پہلے ہی میں نے کہا کہ آپ بورڈ لگا دیجئے کہ وقت کی قدر کریں. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وقت ضائع نہ کریں، اس لیے کوئی ملنے آئے تو کیسے کہیں گے کہ وقت ضائع کر رہے ہیں آپ. وقت کی قدر کریں. ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. منصوبہ بناؤ. ایوری ڈے کا پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جس کے پاس پلاننگ ہوتی ہے. دوسری چیز، آپ بڑے بڑے خواب دیکھو. اس لیے کہ آپ بڑے خواب دیکھیں گے نا تو اس کو پورا کرنے کے لیے زیادہ محنت بھی کریں گے. لیکن آپ کے خواب ہی چھوٹے ہیں کہ کل آٹو رکشا خرید لیں گے ہم. فیکٹری کا خواب ہی نہیں ہے آپ کے پاس. بڑے خواب دیکھو. اور جب بڑے خواب دیکھیں گے تو اس کی تکمیل کے لیے محنت کریں گے آپ. ہر کامیاب انسان کے پیچھے آپ دیکھیں بڑا خواب. میں زندگی میں یہ بنوں گا. پھر آدمی اس پر لگ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے. تیسری چیز، کبھی بھی رسپانسبلٹی سے بھاگے نہیں. آپ رسپانسبلٹی کو قبول کریں، ذمہ داری کو قبول کریں آپ. اور ذمہ داری وہ قبول نہیں کرتا جو بالکل کاہل ہوتا ہے، جسے کچھ کر گزرنے کا جذبہ نہیں ہوتا. اور ذمہ داری وہ قبول کرتا ہے جس کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے. ایک اور چیز، دوسروں سے سیکھتے رہیں. کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں دوسروں سے. دنیا میں کوئی بھی واقعہ آپ کے سامنے آئے اس سے کچھ سبق سیکھیں، عبرت حاصل کریں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ قرآن کا فرمان ہے. عبرت حاصل کرو. دنیا میں کوئی بھی چینجز آتی ہو، کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہو، کہیں سیلاب آیا، کہیں طوفان آیا، کہیں زلزلہ آیا، کہیں کچھ ہوا، کہیں کچھ ہوا، آپ اس سے عبرت حاصل کرو، سبق سیکھو. اور انسانوں سے بھی سبق سیکھو. کوئی ترقی پر تھا، اس کو بالکل زوال پذیر ہو گیا، سبق سیکھو اس سے
کون سی چیز تھی جو اس کو زوال کی طرف لے گئی؟ کل تک شہر کے اندر عزت کی حیثیت سے گھوم رہا تھا، آج بے عزت کیوں ہوا؟ سبق سیکھو، اسے ریزن تلاش کرو۔ اگر آپ کے اندر یہ خوبی ہے تو آپ اچھی طریقے سے کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکیں گے۔ اور ایک خاص چیز، ناکامی سے کبھی نہ گھبرائیں۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کسی چیز کے اندر آپ نے محنت کی اور جو رزلٹ آپ چاہتے تھے وہ رزلٹ آپ کو میسر نہ ہوا، تو اس رزلٹ کے میسر نہ ہونے پر آپ گھبرائیں نہیں، اس لیے کہ 100 بار گرنے کے بعد انشاءاللہ پھر جب آپ اٹھیں گے تو اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ دنیا کا ہر کامیاب انسان پہلے ناکام ہوا ہے پھر کامیاب ہوا ہے، پہلے ناکام ہوا ہے پھر کامیاب ہوا ہے۔ تو ناکامی سے کبھی نہ گھبرائیں، کبھی نہ گھبرائیں۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں اس کا درس دیتی ہے اور ہمیں اس کا پیغام